بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ٹوٹے دل سے نکلی ایک ہی پکار پر اللہ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکثر تمہاری چاہت کو اس لیے بھی تم سے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، اور جب تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ نصیب کا ہی لکھا سب کچھ نہیں ہوتا۔ نصیب کے لیے کچھ پنے اس لیے بھی خالی رکھتا ہے تاکہ اسے تمہاری دعاؤں سے پر کر سکے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی دعا کو تو اللہ کبھی قبول کیے بغیر واپس نہیں موڑتا، کیونکہ جب دکھی دل اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کے ساتھ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو اللہ کا عرش ہل کر رہ جاتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل کی آمین بولنے سے پہلے اللہ حکم دے دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی دعا قبول کر لی جائے۔ تو ان وسوسوں کو دل سے نکال دو کہ جو مانگا ہے وہ نصیب میں ہے یا نہیں، جو مانگا ہے وہ کیسے تم تک پہنچایا جائے گا یہ دیکھو۔ کیونکہ اللہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا مانگی گئی چیز نصیب کا حصہ ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس طرف دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے، جذبات دیکھتا ہے۔ میں لوگوں کا دیا درد اپنے خدا کو دکھاؤں گی، میں لوگوں کا دیا درد کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ گیا اللہ کے آگے جھک گئی، فقط ایک ہی سجدہ کیا اور سکون میں آ گئی۔ میں اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتی، بے وجہ نا امیدی کی تکلیف برداشت نہیں کرتی۔ جن کو اللہ سے محبت ہو جائے نا وہ فرض نمازوں کے ساتھ تہجد کے بھی پابند ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار کچھ زخم ہمیں ایسے لگتے ہیں جن کے بعد ہم اللہ کے آگے زار و کتار روتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ ہی واحد ہے جو تمہاری ہر دعا پر کن کہہ سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر، وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اگر اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس دل کو اللہ سے لگایا کرو، لوگوں سے نہیں۔ اللہ کی ذات بہت رحیم و کریم ہے، وہ آزمائش میں بھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تمہیں کبھی کبھار اس لیے بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ تم یہ پہچان سکو کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا نہیں۔ ایک وقت آیا جب میرے اپنے مجھ پر تہمتیں لگاتے تھے، تب مجھے میرے والدین کہتے تھے تم ٹھیک ہو، اللہ جانتا ہے، اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو اور صبر رکھو۔ اور تب میں رو رو کر اللہ کو اپنے دل کا حال بیان کرتی تھی، اس پر معاملات چھوڑ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اور پھر وقت پلٹا، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وقت نے مجھ پر لگائی تہمت کا ان کو کتنا بہترین جواب دیا، اور مجھے اس بات پر کامل یقین ہو گیا تھا کہ مکافات عمل کوئی مذاق نہیں، اور انسان کو دینے والا وقت سے بہتر کوئی جواب نہیں، کیونکہ آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں مگر اللہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ میں کیوں خود کو پابند کروں عارضی سہاروں کا، مجھے تو بس ساتھ پسند ہے اپنے اللہ کا۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ کی کامیابی آپ کی دولت نہیں بتاتی بلکہ آپ کو نمازوں کا پابند ہونا بتاتی ہے۔ جن کا تعلق اللہ پاک سے مضبوط ہوتا ہے نا، وہ زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ مجھے سننے کو بہت لوگ ہیں یا رب، مگر مجھے تیرے سوا سمجھتا کوئی نہیں۔ صاف نیت سے مانگ کر تو دیکھو، وہ رب نصیب سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ دل کو سکون میں لانے کے لیے یہی کافی ہے کہ میرا اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ میں مطمئن اس لیے رہتی ہوں کیونکہ میں اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں، اور بس اللہ ہی جانتا ہے میرے صبر کے پیچھے کا دکھ۔
پھر میں وہ کرتی گئی جو رب چاہتا گیا، پھر ہوتا وہ گیا جو میں چاہتی گئی۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ نماز میں رو کر جو سکون ملتا ہے وہ سکون اس لیے ملتا ہے کہ رب تمہیں تھام چکا ہوتا ہے۔ ہر مشکل وقت میں میرا دل یہ کہتا ہے صبر کر لو، کیونکہ اللہ بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی تکلیف نہیں کہتے۔ بہت اثر ہے تہجد کے مرہم میں، ہر زخم ایسے بھرتا ہے جیسے کوئی زخم تھا ہی نہیں۔ تہجد کی توفیق جب تمہیں مل جائے گی، تمہاری ہر بگڑی جلد بن جائے گی۔ صبر آتے آتے بہت وقت لگتا ہے، صبر آتا تب ہی ہے جب انسان حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، لیکن اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی، اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر ہم اس کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے، اور ہم چیزوں کو اس طرح نہیں جان سکتے جیسے وہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری اداسی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جو شخص تمہاری مسکراہٹ چھین سکتا ہے، وہ کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ تم کیسے زندگی گزار سکتے ہو جو تم سے محبت ہی نہیں کرتا؟ ابھی یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ سمجھ آنے لگے گا۔ تب تم کہو گے کہ اللہ میری حفاظت اگر نہ کرتا تو میں کتنی تکلیف میں ہوتی۔ صبر تب ہی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید اردو اقوال سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔